يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بارہو درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اسی کے متعلق چند باتیں گفت و شنید کی جائے گی۔ بنیادی طور پہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے نا امیدی۔ پہلے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تاکہ بات واضح ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ جب ہم انسان پر اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتے ہیں، جب ہم انسان کو اپنی نعمتیں دیتے ہیں، اعرض ونأى بجانبه، تو انسان جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو کوئی شر پہنچتی ہے، جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو نا امید ہو جاتا ہے، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو فطری چیز ودیت کر کے رکھی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک انسان کو اگر اچھائی پہنچتی ہے، اللہ اس کے اوپر انعام کرتا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ اللہ کا شکر گزار بنے، جیسا کہ اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں پوری وضاحت کی گئی کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ نے مجھے نوازا، اللہ مجھ سے خوش ہے، اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں کہ ایک انسان کو اچھائی پہنچے تو ایک انسان منہ موڑ لے، اور ایک انسان کو برائی پہنچے تو نا امید ہو جائے۔ دونوں باتیں اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کی فطرت ہے، جبکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نا امیدی کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارا یہی اصل ٹاپک ہے، نا امیدی، اور خصوصاً اللہ رب العالمین سے نا امیدی۔ نا امیدی ہے کیا چیز؟ نا امیدی کے تعلق سے علماء نے کئی باتیں نقل کی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ کی برکت سے نا امید ہو جانا، اللہ کی قدرت کو دور سمجھنا، الگ الگ تعریفیں علماء نے کی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ جو تعریف کرتے ہیں جس کے اندر تمام باتیں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ نا امیدی دراصل کہتے ہیں کہ ان یستبعد من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو دور سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ پھر اسی تعریف میں کہتے ہیں وَيَسْتَبْعَدَ حصول المطلوب، جو مطلوب چیز ہے، جو آپ کو چاہیے، جو آپ کا ٹارگٹ اور مقصد ہے، اس چیز کو یہ سمجھنا کہ اب مجھے نہیں ملے گا۔ ایک تعریف میں اور آتا ہے وَنِسْيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی قدرت کو دور سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کی طاقت یہاں تک نہیں ہے، جو ہونا تھا ہم نے دیکھ لیا۔ تو یاد رکھیے یہ جو تعریف آپ کے سامنے کی گئی کہ اللہ کی رحمت سے دوری، مقصود چیز کے حصول سے دوری، یا اللہ کی قدرت وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی، یہ انسان فیل کرے، یہ تمام الگ الگ کیٹیگریاں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ ہم تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ نا امیدی کفر ہے، لیکن بعض حالت میں یہ نا امیدی اتنی سخت ہوتی ہے، عقیدے کا بگاڑ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نا امیدی اس کو کفر تک لے کے جاتی ہے اور کفر کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کئی پیرائے میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ سب سے پہلے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس تعلق سے کہ
من الकबायर, کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے, بڑے گناہ کیا ہے. یہ صاف الفاظ ہیں, اس میں کوئی سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں, سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کبائر کیا ہے. تو ہر کوئی جانتا ہے اشراک باللہ. سب سے پہلے جب بھی اللہ کے نبی سے کوئی سوال ہوتا اور یہ پوچھا جاتا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے, اور یہ گناہ ایسا ہے کہ انسان اگر اس میں مر جائے تو اس کی معافی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جو دوسرا گناہ کی جب باری آتی ہے تو اللہ کے نبی نے الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ باتیں کی ہے. کبھی حقوق الوالدین کا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, یعنی والدین کی نافرمانی, کبھی جھوٹ کبھی کچھ, اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے. لیکن اس حدیث کے اندر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا القنوت من رحمت اللہ. جب پوچھا گیا کہ بڑا گناہ ہے کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا اشراک باللہ والقنوت من رحمت اللہ, یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نہ امید ہو جانا. انسان مایوس ہو جائے کہ اب میں جس حالت میں ہوں اس حالت سے اب نکلنے والا نہیں ہوں. تو اگر ایک انسان مایوس ہو جاتا ہے تو دراصل سمجھ جائیے کہ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. اچھا, جب بات آتی ہے کبیرہ گناہ کی, تو میں نے ذکر کیا کہ جو کافر لوگ تذکرہ کرتے ہیں, کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا, کیا فرمایا؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو الا القوم الکافر. اللہ کا لفظ صرف حصر کے لیے آتا ہے صاحب. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب بھائی؟ اگر کافروں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا اور ایک مسلمان ہے اگر وہ مایوس ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ وہ کافروں والی حرکتیں کر رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان, جیسا کہ آپ نے تعریف میں دیکھا کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی قدرت کو دور سمجھتا ہے. کہ ایک انسان, فرض کرو, میں مثال دے رہا ہوں, ابھی بات آئے گی تفصیل کے ساتھ. فرض کرو ایک انسان کسی سچویشن میں ہے اور وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہا ہے اور وہ تکلیف کے عالم میں ہے, اور یہ سوچتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, بار بار پکارتا ہے, اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے, اور انسان خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے. انسان خودکشی پہ آمادہ ہو, سوچتا ہے کہ اب یہ میرے لیے ایک آخری راستہ نکلنے کا. تو یاد رکھیے, اگر انسان یہ سوچ جائے کہ اللہ کی قدرت اب نہیں پہنچ سکتی اور اس کے زبان سے یہ کلمات ادا ہونے لگ جائیں کہ اب اللہ میری مدد نہیں کر سکتا, تو یاد رکھیے یہ کفر ہے, صریح کفر ہے. کہ اللہ کی پہنچ کسی چیز سے دور نہیں. کن فیکون, اللہ جب چاہتا ہے جب ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, کہ اللہ کی رحمت سے صرف بھٹکے ہوئے لوگ, صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. بعض حالات میں ایک انسان گمراہ بھی ہوتا ہے, بعض حالات میں یہ کفر تک بھی پہنچتا ہے. اللہ کی رحمت سے ایک انسان اگر مایوس ہو تو کفر تک جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب دیکھیں کہ قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ امید والی آیات کو رکھا ہوا ہے. اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تمام باتوں کو احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے. میں ایک دو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اب دیکھیں, اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. کیا مطلب؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو یہ آیت ایک ہی جگہ پہ ایک ہی سورہ کے اندر دو بار کنٹینیو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ یقیناً, ان کا مطلب ہوتا ہے یقیناً, جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے, اور اللہ اس بات کو دو بار کر رہا ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. ایک جگہ عین سے ہے عسر اور ایک جگہ ہے یسر, یا سے. تو یا سے جو ہوتا ہے اس کے معنی آسانی ہوتا ہے, اور عین سے جو ہوتا ہے اس کے معنی مشکل ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکل کے بعد آسانی ہے. جب اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے, مشکل کے بعد آسانی ہے, تو اس سے بڑی امید والی آیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور بھی صاف لفظوں میں ذکر کیا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کہ کون ہے وہ جب ایک انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ ہے کوئی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, بارہا اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ جب یہ جاہلیت کے کافر لوگ جو مکہ کے کفار تھے, کفار مکہ, جو حقیقی معنوں میں اللہ کو اپنا معبود تسلیم
نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ لوگ بھی جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے، سمندری راستے میں جب جاتے تھے تو خالص اللہ کی ذات کو پکارتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کو معلوم تھا، مفسرین نے ذکر کیا کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ جس دھرم کو بھی ماننے والے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین نے فطرت میں یہ بات ودیت کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ مصیبت میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ اللہ رب العالمین، یہی وجہ کہ آپ جب دیکھیں گے، جب ایک چھوٹا سا بچہ ہو، وہ کسی کا بھی بچہ ہو، اس سے پوچھو کہ اللہ کہاں ہے، ایشور کہاں ہے، گاڈ کہاں ہے، یا اس کے الفاظ میں جو بھی آپ پوچھو تو ڈائریکٹ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا۔ اللہ نے فطرت میں ودیت کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو مصیبت کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین خود بتا رہا ہے کہ میں جب پکار کو سنتا ہوں تو تم میری رحمت سے مایوس کیوں ہو رہے ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر ذکر کیا، میں ایک تو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان رحمتی وسعت علی غضبی، یہ جو میری رحمت ہے، جو میری رحمت ہے وہ میرے غضب پر بھاری ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت کی انتہا اتنی ہے اور اس کی غضب کی انتہا بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے اور اللہ کی غضب کی جو کوانٹٹی وہ کم ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے کہ جو اللہ نے ذکر کیا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ رحمت اس کی بڑی وسیع ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک ذکر کروں، لوگوں کے درمیان عام طور پہ بڑی بات یہ مشہور ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بچوں پر، یا اپنے جس طرح ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ یاد رکھیے 70 ماہ والی بات جو نہیں ہے، یہ بات ضعیف ہے، یہ بات ضعیف ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں جو بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 درجے اللہ نے کیے، 100 درجے میں سے ایک درجہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، اس ایک درجے کے اندر تمام لوگ دنیا میں رحم کرتے ہیں۔ ایک ماں جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، ایک جانور جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، ایک ماں اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو کس طرح اپنے نیدوں کو حرام کرتی ہے، کس طرح اس کا چلنا حرام ہو جاتا ہے، کس طرح وہ ڈاکٹر کے حساب سے اپنے کھانے پینے کی روٹین کو چینج کرتی ہے، وہ تمام چیز جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے، وہ ایک رحم کا جو درجہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس میں سے ایک ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے بھی کھیل کر رکھا ہوا ہے اس ایک میں سے، اور 99 اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت ایسی ہے، وہ تو اللہ نے حصے بتا دیے ہیں کہ اللہ نے اتنے حصے کیے، اس ایک حصے میں نہ جانے کتنے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ رحمت کے تعلق سے بخاری مسلم کی روایت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور بڑی ہی رحم دلی والی بات کہی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط من جنته احد۔ اس کا ترجمہ دیکھیے گا صاحب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو یعلم الکافر، اگر کافر کو پتہ چل جائے، اگر کافر کو معلوم ہو جائے ما کان عند اللہ من الرحمہ، کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے، ما قنط من جنتی احد، تو کوئی بھی کافر مایوس نہیں ہوگا، نا امید نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک کافر کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے تو وہ کافر بھی یہ اپنے اندر امید رکھے گا کہ اللہ رب العالمین مجھ کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ تو آپ سوچو، ہم اور آپ ایک مسلمان ہو کے کس طرح ہم اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتے ہیں، کس طرح ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے نا امید ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئے گی، اس میں سے ایک بات میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ ایک انسان جو مایوس ہوتا ہے، ہم اور آپ کے حوالے کے حساب سے کچھ باتیں میں ذکر کر دوں۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ ہماری جماعت، ہماری جمعیت کب سے قائم ہے؟ ہم اور آپ کے دلوں میں بھی یہ بات شاید آتی ہو کہ ہماری یہ جماعت بڑھ کی نہیں رہی ہے۔ انسان پھر مایوس ہو جاتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے، پھر وہ حد بندیاں ہوتی ہیں، پھر گھیرا بندیاں ہوتی ہے، پھر ایک انسان یہ سوچتا ہے کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، کیوں نہ ایسا کر لیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہو جائیں، ان کے منہج کے ماننے والے ہو جائیں، سب کچھ تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ شاید ایسا ویسا کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک انسان نا امید ہو جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کرتا ہے۔ صاحب، ہاتھ ملانا، رواداری کرنا، مل جل کے رہنا تو شریعت کا پیغام تو ہے ہی، لیکن اپنے منہج سے ایک انسان ہاتھ ملا لے، اور منہج سے انسان
मनहज से इंसान कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मनहज से इंसान हट नहीं सकता। याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है, बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो शुक्रगुजार बंदे ना कलीलुम मिन इबादियश शकूर, कलीलुम मिन इबादियश शकूर। अल्लाह ने कई जगहों पे कहा है कि मेरे जो शुक्रगुजार बंदे बड़े कम है, तकवा वाले बंदे बड़े कम है, अच्छे बंदे बहुत कम है। अल्लाह के जो अच्छे और क्वालिटी वाले बंदे होते हैं ना साहब वो कम होते हैं। तो आप कभी ना उम्मीद मत होइए, आप कभी मत, आप कुरान और हदीस के मुताबिक चल ले और आप कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, आप कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत से मायूस ना हो। आप देखें कितने बस्तियों के अंदर, कितने करियों के अंदर, मैं कितनी मिसालें आपको दूं, ये रोहा के ताल्लुक से आपको शायद अच्छे तरीके से मालूम हो। रोहा के अंदर कोई एक मस्जिद थी अहले हदीस की, अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 4 मस्जिदें हैं, मस्जिद बनने के इम्कानात और भी बढ़ रहे हैं, जगह भी खरीदे जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए उमराबाद जो साउथ के अंदर एक इदारा मौजूद है, उस वक्त बताते वहां पे सिर्फ 2-3 अहले हदीस मौजूद थे। उन्होंने एक ऐसा इदारा कायम किया जो आज से तकरीबन 100 साल पुराना वो इदारा हो चुका है, जहां से तकरीबन हजारों की तादाद में उलमाए किराम वहां से निकल रहे हैं। वहां का पूरा खित्ता अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हो चुका है, आसपास के अक्सर इलाके अहले हदीस हो चुके हैं, जबकि वहां पे इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। तो इस तरह से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साथ जोड़ेगा। आपका मिशन क्या है? आपका मिशन बुरा नहीं है, आप मानने वाले किसके हैं? कुरान हदीस मनहज सलफ, यही तो मानने वाले। हमारा पैगाम क्या है? कुरान और हदीस मनहज सलफ, इसके अलावा तो कोई है नहीं। हम तो है नहीं कि किसी को बंदूक से दागने वाले, हम तलवार निकालने वाले तो नौजुबिल्लाह है नहीं। हम तो इस्लाम की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। हम तो कब्र की जो पूजा करते हैं, कब्र के ऊपर जो चादरें चढ़ाते हैं साहब, हम उनको निकाल के हम राह रास्त की तरफ लाने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए अगर कोई इंसान इस मामले में अगर ना उम्मीद हो रहा है तो उसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले थे फारान की चोटी से, जब वो कलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद किया था, तो उस वक्त घर के अफराद ने खुद मुखालिफत की थी, घर के अफराद ने मुखालिफत किया था, चुपके अल्लाह के नबी ने दावत दी थी, कई तो बंदिश का शिकार भी किया गया था। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने सोचा चलो ताइफ जाता हूं, हो सकता है कि वहां के लोग सबल जाएं, वहां के लोग मान जाएं, वहां के लोग मेरी बात पर यकीन कर लें। अल्लाह के नबी वहां भी जाते हैं दावत देने के लिए, वहां आपको पत्थरों से मारा जाता है। ये पूरे वाकयात मैं बताना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि वहां से भी अगर देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में दावत दे रहे थे, ताइफ वालों ने भी अल्लाह के नबी को मारा, इतना मारा लहू लहान भी हो गए, इंसान नाउम्मीद हो जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी मिशन पर लगे रहे। उसका आज नतीजा है कि आज आपके मुरुड़ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुसलमान मौजूद है। वो अल्लाह के नबी की यही वजह है कि 12 अल्लाह के नबी सल्लम पर दरूद सलाम भेजना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की कुर्बानियां हैं, साहबे कराम की कुर्बानियां हैं, आप लोग भी कुर्बानियां दें इंशाअल्लाह। जरूर इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, लोग जुड़ेंगे, लोग आएंगे और हमारी जमात में इंशाअल्लाह एक अच्छी खासी तादाद होगी। हमारा मिशन ये नहीं है कि अपनी जमात को बढ़ाया जाए, अपने लोगों को बढ़ाया जाए, नहीं साहब, हम लोगों को कुरान और हदीस की तरफ लाना चाहते हैं। बस हमने एक टाइटल लगा लिया है लोगों को पहचान के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम कब्र की पूजा करने वाले साहब नहीं है, हम मातम करने वाले नहीं है, हम झंडियां दिखाने वाले नहीं है साहब, हम बताने मकसूद है बस। जरूरत इस बात की कि हम कभी भी इस मामले में ना उम्मीद ना हो। मैं नाउम्मीदी की बात कर रहा था। नाउम्मीद एक इंसान कब होता है? आमतौर पे जब नाउम्मीदी की बात आती है तो इंसान गुनाह की कसरत जब करता है तो नाउम्मीद हो जाता है। इंसान ने अपने ऊपर ज्यादा गुनाह कर लिए, ज़िनाकारी कर लिया, किडनैप कर रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है, जाहिलियत में न जाने शराब नोशी किया और न जाने क्या क्या किया। इंसान फिर ये सोचता है कि मुझे अब नमाज में क्या मिलेगा, मैं नमाज में क्या मिलेगा, मुझे अल्लाह माफ करेगा तो कैसे माफ कर सकता है। इंसान ये तमाम चीजें सोच के, अपनी जाहिलियत की जिंदगी को सोच के इंसान नाउम्मीद हो जाता है। नहीं साहब, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आप जानेंगे, आपको बड़ी हैरत होगी, कुरान की वो आयत आप सोचिए, अल्लाह का जुमला है, मैं अल्लाह का जुमला पढ़ रहा हूँ आपके सामने, सूरह ज़ुमर के अंदर मौजूद है, जिसको मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि कुरान मजीद के अंदर सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली अगर कोई आयत है तो ये आयत है। वो क्या है? अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? ये अल्लाह नमाजियों से खिताब नहीं कर रहा है, ये अल्लाह हाजियों से खिताब नहीं कर रहा है कि ऐ हाजियों, ऐ नमाजियों, ऐ ईमान वालों। अल्लाह डायरेक्ट फरमा रहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा गुनाह कर लिया है, उन लोगों को अल्लाह खिताब करके फरमा रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। आपने गुनाह पर गुनाह कर लिया, 1000 बार आपने गुनाह कर लिया, लेकिन अल्लाह का दरवाजा खुला हुआ। आप अल्लाह से मांग कर देखो, अल्लाह का मामला हम इंसानों के जैसा नहीं है। हम इंसानों का मामला क्या है, 2-3 बार हमने किसी को आजमा लिया, हमारी नजरों से अगर कोई गिर गया तो इंसान का तकाजा होता है कि एक इंसान की फितरत का तकाजा होता है कि इंसान अपनी नजरों से गिरा देता है, कभी उसको फिर रिस्पेक्ट नहीं देता, कभी उसको इज्जत नहीं देता। लेकिन अल्लाह फरमाता है जिन्होंने अपने 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 जानों पर जुल्म कर लिया है वो लोगों सुन लो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। फिर यही नहीं, अल्लाह उसी आयत में फरमाता है इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह खुद फरमा रहा है। और जानना चाहेंगे बुखारी मुस्लिम की रवायत, कौन नहीं जानता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि एक बंदे ने तकरीबन 99 मर्डर किए थे। ये जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं या बाद में बहुत सारे लोग सुनेंगे, आप बताएं कि आपने 99 मर्डर किया है, 99 कत्ल किया आप लोगों ने? इतना बड़ा तो जुर्म आपने नहीं किया होगा ना साहब। जानते हो इसका अमल क्या था? इसने अमल कुछ भी नहीं किया साहब। बुखारी मुस्लिम की रवायत है, 99 मर्डर करता है बंदा, फिर ये सोचता है, उसके दिल में ख्याल आता है, अल्लाह का डर और खौफ आता है, और वो एक किसी पादरी के पास जाता है, किसी उस वक्त के जो आलिम होते हैं उसके पास जाता है पूछने के लिए कि हो सकता है मेरा मसला कुछ हल हो जाए। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, आपके लिए कोई तौबा नहीं है। वो बंदा क्या बोलता है? तौबा नहीं है। वो 100 की भी गिनती पूरा करता है, 100 मर्डर, कितना? 100, 100 मर्डर करता है साहब, 100 लोगों को कत्ल करता है। उसको तसल्ली नहीं होती, वो सोचता है कि नहीं मेरा रब माफ करेगा, जरूर माफ करेगा, कोई ना कोई हल निकलेगा। और उस वक्त के जो अच्छे आलिम दीन होते हैं, बात आई ना अच्छे आलिम दीन की, आप अच्छे आलिम दीन को तलाश करें साहब। ये यूट्यूबर को नहीं, यूट्यूबर को नहीं, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो नहीं साहब, जिसके मिलियन व्यूज आते वो नहीं साहब, आप अच्छे आलिम को तलाश करें, कुरान और हदीस को मानने वाले आलिम को तलाश करें। वो बंदा जब उसके पास जाता है जिसने 99 मर्डर किया हुआ है, 100 की गिनती भी पूरी कर लिया है, वो बंदा जब उसके पास जाता है और उस आलिम के पास जाता है तो वो उस आलिम का जुमला सुनिएगा जो अल्लाह के नबी ने अपने जुबान मुबारक से अदा किया, वमन यहूलु बैनहु बैन तौबा, उसके यानी तुम्हारे और अल्लाह के बीच कौन सी चीज हायल हो सकती है? तौबा के बीच और तुम्हारे गुनाह के बीच कौन सी चीज हायल हो सकती है? तुम अल्लाह से तौबा कर सकते हो? जानते हो उसने तौबा नहीं किया है, उसके दिल में अभी सिर्फ एहसास पैदा हुआ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि मैंने बहुत सारे गुनाह कर लिए, अब क्या होगा? साहब ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये आपका सोचना ही दरअसल आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं। ये गोया कि ये सोचना आपका इस बात की दलील है कि आपको अल्लाह ने माफ कर दिया। अत्ताई, ये जो निदामत है ना, निदामत सबसे बड़ी तौबा है। एक इंसान जो अल्लाह से तौबा करता है तो सबसे पहले जरूरत इस बात की होती है कि इंसान अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाए, मायूस ना हो, बस ये सोचना चाहिए। तो बात में कर रहा था कि वो बंदा भी उसके दिल में सिर्फ डर और खौफ आया हुआ है। इंशाल्लाह अगले जुमा में बात आएगी कि इस्तिग़फ़ार के शराइत क्या होते हैं, उसके फवायद क्या होते हैं, इंशाल्लाह अगला जुमा लिया जाएगा। मेरा मौजू ये नहीं है, मैं थोड़ा सी बात इशारा करना चाहता हूँ कि नाउम्मीदी के ताल्लुक से। एक इंसान जब नाउम्मीद होता है तो आप ये सोचो, वो बंदा जिसने 100 मर्डर किया हुआ है वो अभी तौबा नहीं किया हुआ है, वो बंदा कहता है, जो आलिम था, आलिम दीन, वो कहते हैं कि आप एक काम करें, आप जिस इलाके में रहते हैं ना उस इलाकों को छोड़ दें, वहां के लोग अच्छे नहीं है, आप फला जगह चले जाएं, वहां पे नेक अमल करना, अच्छा अमल करना। साहब कुरान और हदीस और जो बुखारी मुस्लिम की हदीस मौजूद है, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, वहां पे उसके तौबा का जिक्र नहीं है। उसके दिल में सिर्फ ख्याल आया हुआ है, सिर्फ तौबा की नीयत से निकला हुआ है। उस आलिम ने मशवरा दिया हुआ है कि फला इलाके में चले जाओ, वो इंसान वहां पे जाने की कोशिश करता है और बीच रास्ते ही में उसकी मौत होती है। बीच रास्ते में उसकी मौत, किसको नहीं मालूम? पूरा वाकया आपको मालूम है साहब। उसमें जानते हो क्या होता है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर मौजूद है, बीचों बीच में मरता है उसकी वफात। बुखारी की रिवायत में है कि उस बस्ती के करीब होता है कि जहां पे उसको जाना था, लेकिन मुस्लिम शरीफ की रिवायत में बीचों बीच में होता है। लेकिन अल्लाह उस बस्ती को हुक्म देता है जिस तरफ उसको जाना था कि अंतकर्रबी, और उस बस्ती को हुक्म देता है जहां से वो चला था, अंतबादी, कि तू दूर हो जा। वो बस्ती उससे दूर कर दी जाती है और वो उस बस्ती के करीब होता है जिस तरफ उसको जाना था। रहमत और जहमत दोनों के फरिश्ते आते हैं, वो लड़ते हैं कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। तो साहब अल्लाह एक तीसरे फरिश्ते को भेजता है और कहता है कि जाके बता दो, उन दोनों को बता दो कि जिस बस्ती के बंदा करीब होगा उस बस्ती के लोग उसको लेके जाएंगे। लिहाजा अच्छी बस्ती के करीब होता है, रहमत के फरिश्ते उसको लेके जाते हैं। ये कौन कर रहा है साहब? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरवाजा खोल के रखा हुआ। आपके दिल में एहसास तो आए, ना उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की उससे कभी नहीं होना चाहिए। आपने 1000 गुनाह कर लिए, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह जरूर माफ करेगा। बस शर्त ये होती है कि एक इंसान गुनाह कर लेने के बाद फिर जानबूझ के उसी गुनाह में ना चले जाए। लेकिन फिर भी इसरारी कैफियत अगर आ जाए, फिर अगर वो गुनाह में चले जाता है साहब, फिर ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह,
बार बार अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह बार बार आपके गुनाहों को माफ करेगा। यही तो अल्लाह कहता है हदीस कुदसी में कि अगर ये मेरे बंदे अगर गुनाह न करें तो मैं इन लोगों को मिटा दूंगा और ऐसे लोगों को लेके आऊंगा जो गुनाह भी करेगी और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करेगी। अल्लाह बहुत खुश होता साहब। इंशाअल्लाह पूरी बातें आएंगी, तौबा इस्तिग़फ़ार के क्या फ़वाइद है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ये एक बात थी कि एक इंसान अगर गुनाह कर लिया है तो गुनाह से कभी अल्लाह से मायूस ना हो, बार बार अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करने की कोशिश करे। इसी तरह एक इंसान मायूस कब होता है? बीमारी के वक्त। एक इंसान जब बीमार होता है तो उस वक्त ना उम्मीद हो जाता है, कई कई सालों तक बीमार रह रहा है, या वक्ती तौर पे इंसान बीमार हो गया, जान जवान बच्चा बीमार हो गया तो घर वाले ना उम्मीद हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से। जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र किया है, वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, शिफा देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। साहब हम दुनिया में हम वजूद पाए, हम ये सोचें अगर हम बीमार हो गए तो ये सोचें कि भाई हम दुनिया में आए जब हम कुछ भी नहीं थे। अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में ना कि तुम मरे हुए थे, तुम्हारी कोई वक़ात नहीं थी। माँ के पेट में जो इंसान था क्या था? कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने तुमको मुर्दे से जिंदा कर दिया। अगर जिंदे से अगर तुमको मुर्दा कर देता तो क्या बड़ी बात है। अल्लाह आपको अगर उठा लेता है तो क्या बड़ी बात है। अल्लाह अगर किसी के लख्त जिगर को अगर उठा लेता तो क्या बड़ी बात है। अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने ले लिया। साहब अगर कभी आपके दिल में इस तरह की बात आए कि एक इंसान बीमार है या मैं बीमार हूं और मैं अल्लाह से ना उम्मीद, अल्लाह मुझे शिफायाबी नहीं देगा, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिएगा जरूर। अय्यूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है, जो इस्राएली रिवायत के अंदर मौजूद है, कि तकरीबन 17 साल तक बीमार थे। कितना? 17 17 साल तक बीमार थे। और बीमारी की कैफियत का तज़किरा जब आप पढ़ेंगे तफासिर के अंदर तो आपको मिलेगा कि पूरा बदन जख्म से भरा हुआ था। और पांच रिवायतों के अंदर आता है, जो इस्राएली रिवायतें सही भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, इसीलिए इस्राएली रिवायतों के ताल्लुक से जो हुक्म लगाया जाता है कि तवक्कुफ का, सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उन रिवायतों के अंदर आता है कि बाकायदा बदन में कीड़े पड़ गए, बदन में कीड़े पड़ गए थे। उस वक्त भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ना उम्मीद नहीं हुए। उनके बाल बच्चों ने, उनके बीवी ने, कई बीवियां थी, कई बच्चे थे, सबने साथ छोड़ दिया था। जंगलों में रहते थे साहब। जब सबने साथ छोड़ दिया, वो दुआ करते थे, इन्नी मसनियत दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह मुझको बीमारी ने टच कर दिया है। अल्लाह अकबर। आप जुमला सुनिएगा, वो जुमला इस्तेमाल करते हैं, इन्नी मसनियत दुर्र, मुझे तकलीफ पहुंची नहीं है, टच कर दिया। मस्सा या मुस्सु का मतलब होता है छूना, टच कर गई है। जबकि पूरा बदन ये ऐसा है कि पूरे बदन जख्म से चूर है, कीड़े भी पड़ चुके हैं, उसके बावजूद इन्नी मस्सनियत दुर्र, मुझे तकलीफ ने छू लिया है, वो अंत अरहमुर राहिमीन। ये भी नहीं कह रहे कि अल्लाह शिफा दे दे, अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तो रहम करने वाला है। अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ठीक भी किया। जितने मालो औलाद थे सबको अल्लाह ने वापस भी किया, मजीद कई औलाद हुए। मजीद अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि हमने उनके ऊपर टिड्डियों, सोने चांदी की टिड्डियों की बारिश की। टिड्डियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोने चांदी की शक्ल में, यानी मालो दौलत से अल्लाह ने भर दिया उनका। तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए इंसान, अगर बीमार भी हो जाए उसके बावजूद भी। यही वजह है हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि जब हम किसी बीमार के पास जाए ना, किसी बीमार के पास जाए तो तसल्ली उसको दी। बहुत सारे लोग बोले अच्छा कैंसर हुआ है, इसमें तो बहुत कम ही लोग बच पाते हैं। अच्छा हार्ट अटैक आया, अब तीसरी बार आया, अच्छा अब तो चौथी बार में तो बचने का। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने जो छोटी सी और प्यारी सी दुआ सिखाई है कि साहब अगर कहीं पे जाए तो आप कहें ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह। क्या मतलब? ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं है, तुहुरुन इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको पाक कर देगा, अल्लाह आपके गुनाहों का कफारा बनाएगा। जो असल इसका तर्जुमा तुहुरुन इंशाअल्लाह, यानी इंशाअल्लाह आपको ठीक कर देगा। आप अल्लाह उनको उसको तसल्ली दें। और फिर बाद रिवायतों में आता है उसके पास ज्यादा देर तक ना ठहरें, तो आप ठहरेंगे बातें होंगी, मायूसी की बातें आएंगी, फिर इंसान तकलीफ महसूस करता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसे वक्त में जब इंसान देखने के लिए जाए, दुआ पढ़े, जो दुआ याद है जो 7 बार पढ़ी जाती है, असलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीक, इस तरह की जो दुआएं 7 बार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर वो बीमारी ऐसी होगी जो मर्जुल मौत वाली नहीं होगी, तो अल्लाह उसको भी ठीक करेगा साहब। खैर मेरा मौजू वो नहीं है। तो अगर कोई बीमार हो या खुद बीमार हो तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जरूर सोचें। इसी तरह जब एक इंसान की औलाद नहीं होती उस वक्त एक इंसान ना उम्मीद हो जाता है साहब। बात हो चुकी है कि औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। अल्लाह अगर जिसको चाहे जिसको देता है, जिसको नहीं चाहे उसको देकर भी छीन लेता है, जिसको चाहता है बाज बना देता है। हमें कितने वाकयात मालूम है, अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया ज़करिया अलैहिस्सलाम। इस बाब में ज़करिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र के अल्फाज सुनिएगा, अल्फाज वहनल अज़्म मिन्नी, वो कहते हैं कि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, वश्तअल अर्रअसु शैबा, बुढ़ापे की वजह से मेरे जो बाल हैं वो सफेद हो चुके हैं, वमराती आक़िर, वो क्या कहते हैं
کہتے ومراتی آخر، میری بیوی اس عمر کو پہنچ چکی ہے جس عمر میں ایک عورت آخر ہو جاتی ہے، جس عمر میں ایک عورت کو بچہ پیدا نہیں ہوتا. یعنی شوہر کی طرف سے بھی پرابلم ہے، بیوی کی طرف سے بھی پرابلم ہے، دونوں کی طرف سے پرابلم ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹے سے نوازا. اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کے عالم میں بیٹے سے نوازا نہیں، تو آپ نہ امید نہ ہو. اگر آپ کے حق میں خیر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور نوازے گا. دوا علاج جو بھی میڈیکلی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کرتے رہیں، ٹوٹکے کی طرف نہ جائیں، دیگر تعویذات کی طرف نہ جائیں، نعوذ باللہ جس طرح لوگ دیگر درباروں پہ جاتے ہیں. آپ جو بھی میڈیکل طور پہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے آپ اس کو لیتے رہیں انشاءاللہ ضرور، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ ضرور انشاءاللہ آپ کو نوازے گا. اس ایک انسان جو مایوس ہوتا ہے، وہ کیونکہ وقت ہو چکا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بیان کروں گا دو چار باتیں. اور انسان جب دعا کرتا ہے، دعا کے وقت بھی نا امید ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں نے دعا کیا، قبول نہیں صاحب، اس میں بھی نا امید نہ ہو. کتنے لوگ ہیں جن کی جو دعائیں قبول ہوئی ہے وہ 40 سال بعد، 50 سال بعد، 80 سال بعد دعائیں قبول ہوئی. صاحب آپ کو معلوم ہے یہ عمران علیہ السلام کی بیوی عمران، ان کی بیوی نے جو دعا کیا تھا نا، وہ دعا انہوں نے نظر مانا تھا کہ میرے اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اللہ کے راستے میں نظر مانوں گی. انہوں نے یہ مانگا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بھی رہے گا، بیٹا بول کے مانگا تھا. اللہ نے کیا دیا؟ بیٹی دیا. اتنے سال کے بعد اللہ نے بیٹی دیا، نظر مانا اللہ کے لیے، بیٹی نکلی، بیٹا کی نظر مانا تھا، لیکن اللہ نے قبول کیا. صاحب آپ اگر غور کریں گے تو اللہ نے قبول کیا. وہ مریم جو عمران کی بیوی کے ذریعے دنیا میں وجود پاتی، مریم علیہ السلام، ان کے بدن سے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے. پھر وہ اللہ کے لیے وقف ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بنتے ہیں. تو صاحب یہ اگر وقفہ دیکھیں گے کہ ایک جو بچی بڑی ہوتی ہے، بڑی ہونے کے بعد جو اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا یہ پروسیس ہوتا ہے. پیدائش کے بعد پھر اس کی پیدائش کے بعد اس کے بچہ ہو رہا ہے، یعنی تقریباً اگر جوڑا جائے تو کم و بیش 40 سال کا وقفہ ہے، اس کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہو رہی ہے. صاحب ایسے ہی اگر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے دیکھا جائے تو تقریباً 80 سال کے بعد ذکر ملتا ہے کہ 80 سال کے بعد ان کو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، پھر اس کو بھی قربان کرنے کے پیش کر دیا تھا. یہ تمام باتیں ہم اور آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں. تو کبھی دعا کریں، مایوس نہ، بار بار دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، یا تو اللہ رب العالمین آپ کو وہی دے دے گا، اگر وہ نہیں ملا تو اللہ آپ کے درجات کو بلند کر دے گا، اگر وہ نہیں ہوگا تو آنے والی مصیبت کو اللہ آپ کو ٹال دیتا ہے. اسی طرح جب اندہ تسلط العدو، جب ہمارے اوپر کوئی دشمن مسلط ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ظالم بادشاہ، ظالم حکمراں ہمارے اوپر جب مسلط ہوتے ہیں تو ہم اور آپ نہ امید ہوتے ہیں کہ اب حالات تو بگڑ جائیں گے، اب حالات بس سے بدتر ہو رہے ہیں. انسان نہ امید، اب حالات سدھرنے والے نہیں ہیں، اب یہ NRC آ جائے گا، ریٹینڈنٹ کیمپ نافذ کیا جائے گا، اس کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا، نہ جانے کیا کیا ہم چیزیں سوچتے ہیں اور نہ امید ہو جاتے ہیں. صاحب نہ امید بالکل نہ ہو، نہ امید بالکل نہ ہو. اور انسان یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ بھی آتے ہیں، ایک نہ ایک دن ان کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو لوگ بھی آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. اس تعلق سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں چاہتا ہوں قول پیش کر دوں. انہوں نے کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ معاملات ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گئے، تو کہتے تھے کہ فلما ظہرت النفاق، جب نفاق عام ہو جائے. ہمارے درمیان نفاق نہیں ہے. نفاق کی علامت اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. جب بات کرتا ہے تو جھگڑا، یعنی جب انسان جھگڑا کرتا ہے باتوں بات میں ایک انسان جھگڑا کرنے لگتا ہے، باتوں بات میں انسان جھگڑا کرنے لگتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کا لفظ آتا ہے کہ جب ایک انسان کبھی ایسا وقت آتا ہے، انسان گفتگو کا پیش آتا ہے اور ایک دوسرے سے نزاع کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان جھگڑا کرنے لگتا ہے، بات کو بلند کرنے لگتا ہے. خاصما فجر، گالی دینے لگتا ہے. یہ نفاق اب دیکھیں، جھوٹ ہر ایک کے اندر موجود ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے تقریباً کہیں نہ کہیں. اس سے پھر آپ کو بچانے کے جب نفاق عام ہو جائے، نفاق جب عام ہو چکا اس کے بعد پھر کہتے ہیں والبدع، جب بدعت عام ہو جائے. مسلمانوں کے درمیان گھر گھر میں بدعتیں ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جب بدعت عام ہو جائے. اسی طرح جب فجور عام ہو جائے اور جب اللہ اس کے رسول کے دین کی جب مخالفت کی جائے تو سمجھ جاؤ اس وقت ہمارے اوپر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے. اور آج وہی حالات ہیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جب حجاج بن یوسف جنہوں نے قرآن پہ اعراب لگوایا، صاحب اس نے اچھا تو کام کیا لیکن بہت بڑا ظالم تھا. بہت سارے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ قبروں سے نکال کر اس کو پھانسیاں دی ہیں. صاحب بڑی ناپاک حرکتیں اس نے کی ہیں. اس تعلق سے جب ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ ظالم بادشاہ ہمارے اوپر جو مسلط کر دیا گیا ہے، جو ہمارے صحابہ کرام کی جو گھناؤنی طور پر ان کو سزائیں دے رہا ہے، ان کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ جو حجاج آیا ہوا ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہوا ہے.
یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہوا ہے. ہم نے گناہ کیا ہے, ہم نے اپنے جانوں پر گناہ کیا ہے, گناہ پہ گناہ ہم نے کیا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُؤَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, کہ ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. ہم نے ظلم کیا, ہم ظالم بنے, اور بعض ظالموں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا. یہ اللہ کا قانون ہے صاحب. اگر آپ اپنے اوپر ظلم کرو گے تو اللہ دوسرے لوگوں کو مسلط کرے گا, اور پھر ہم نا امید نہ ہو. اور اسی طرح جو انسان نا امید ہوتا ہے, انسان فقر کی حالت میں, قرض کی حالت میں, بزنس جب انسان کا گھاٹا لگ جاتا ہے, گھریلو معاملات میں, تو یاد رکھیے جس بھی مشکل میں ایک انسان اگر اللہ رب العالمین سے نا امید ہو رہا ہے تو انسان کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے. وہ آخری بات میں آپ کے سامنے کہہ کر ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کسی بھی چیز میں, کسی بھی مشکلات میں اگر آپ ہوں تو آپ یہ سوچیں اللہ کے نبی کی حدیث, اللہ کے نبی کی حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتل الرجل على حسب دینه فان كان في دینه صلبہ اشتد بلاؤه وان كان في دینه رقہ ابتلی على قدر دینه. یہ بخاری مسلم کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف ان لوگوں پر آتی ہے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں. اس کے بعد ثم الامثل فالامثل, جو پھر ان کے مثل ہوتا ہے. یبتل الرجل على حسب دینه, انسان پر مصیبتیں اس کے دین کے حساب سے آتی ہے. اگر ان كان في دینه رقہ ابتلی علی قدر دینه وان كان في دینه اشتد بلاؤه, اگر ایک انسان دین میں مضبوط ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو سخت آزمائش میں ڈالتا ہے. اور اگر ایک انسان دین میں کمزور ہوتا ہے, یاد رکھیے کمزور ہے تو آپ پہ زیادہ مصیبتیں نہیں آئیں گی. تو آپ یہ سوچیں آپ پر اگر مصیبتیں آ رہی ہیں, تکلیفیں آ رہی ہیں, تو آپ سوچیں اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے آزمائش کے لیے, اور آپ نیک ہیں صاحب. جتنا زیادہ آپ نیک ہوں گے اتنا زیادہ ایک انسان آزمایا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ آزمائش کے شکار ہوئے, اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اگر آپ کسی بھی سچویشن میں ہو تو سوچیں اللہ ہمیں آزما رہا ہے, اور اس میں نا امید نہ ہو. اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ اللہ ضرور اس نا امیدی کی حالت میں اللہ امیدوں کا راستہ ضرور نکالے گا. اللہ سے دعا ہے کہ بارے ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.